خالد چشتی صاحب، یہ ایک سچویشن ہے باقاعدہ، تو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے ہم اس جنگ کا حصہ تو نہیں ہوں گے، لیکن فال آؤٹ اس ریجن کے اندر اتنا بڑا کچھ ہو رہا ہو تو آپ کی طرف آئے گا. آپ کے بارڈرز جو ہیں وہ انڈیا والی سائڈ سے پہلے ہی ولنریبل ہے، جہاں اسرائیل اور انڈیا کا گود ہے. ایرانین سائڈ کے اوپر اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ انوائٹ کرنے کا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہمارا تو 3 فرنٹ پہ اس وقت کمفرٹ زون نہیں ہوگا اس صورت میں. دیکھیے انڈیا کے ساتھ ابھی ہمارا ہاسٹیلٹیز ختم ہونے کا ابھی نام نہیں لے رہی، آپ کے سامنے ہی ہے. افغانستان سائڈ سے ابھی کمفرٹ زون ہمارا نہیں بن سکا، ہم اس لیول تک نہیں پہنچے جب ہم کہیں کہ یہ کوئی نو فیکٹر اب ہو گیا، یہ فرینڈلی ایریا ہو گیا. اگر ایران کا بائی کمپلشن پاکستان کو ایسی ہاسٹیلٹی فیس کرنی پڑتی ہے کہ اور نیبرنگ کنٹریز میں بھی حالات اتنے وولٹائل ہو جائے اور اتنی ڈینجرس سچویشن ہو جائے کہ ظاہر ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسکلیٹ ہوگی، پھر جب ایران بھی ریٹیلیٹ کرے گا تو ظاہر ہے پاکستان تو ان دا مڈل آف ایوری آل اسٹارم آ جاتا ہے، جو پاکستان کی بہت خطرناک ظاہر ہے. کچھ بھی ہمارے چوائس کا نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ ہم نے اسکلیشن نہیں چاہی تھی جو اپنے جواب دینا مجبوراً ہمیں پڑا. افغانستان ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کے اسکلیشن ڈیولپ کریں، اور ظاہر ہے ایران تو بالکل ہی نہیں چاہتے. ہمارے ساتھ پچھلے سال آپ کے سامنے تھا، ایران کے ساتھ تھوڑی اسکلیشن ہوئی تھی جب انہوں نے کچھ میزائل مارے تھے، پاک فضائیہ نے ریٹیلیٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد بہت اچھا ہوا کہ ہمارے نارملائز ہو گئے، جو کہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ایران کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن جیو پولیٹیکل سینیریو میں ایران کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بڑے ملک لک دی ادر سائڈ والی آپشن ضرور استعمال کر رہیں گے، جو کہ ہمارے لیے تو خطرناک ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کی کنکرنس کے بغیر ایسا ہو سکے. آپ نے اسرائیل کا کہا ہندوستان میں کہ ابھی آپ کو پرائم منسٹر کا بریف کیا، تو یہ تو میں 80s میں جب نوجوان فائٹر پائلٹ تھا اس وقت بھی یہ ہمیں تھریٹ تھی کہ ہمارا جو نیوکلیر انسٹالیشن ہے اس وقت تو ہوتی بھی صرف کوٹا میں تھی، اور ہمیں تھریٹ اس کو واچ کرنا پڑتا تھا. بہت کئی سال تک میں نے ادھر ڈیفینس کیا، اس میں حصہ رہا کہ ہمیں تھریٹ کی کسی طرف سے بھی آ سکتی تھی. تو جہاں جہاں کسی ملک کی نیشنل انٹرسٹ ہندوستان کے ساتھ ملتی ہے وہاں وہاں آبویسلی ہمارے لیے انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، آبویسلی چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. تو اب یہ بہت عرصے بعد ہم ریلیونٹ ہو پائے ہیں فارچونیٹلی انڈیا کی کرٹسی سے. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیں اتنی پنشمنٹ دے گا کہ شاید ریلیونٹ ہو جائیں گے اس ایریا میں. ہم فارچونیٹلی ریلیونٹ ہو گئے، کشمیر کی باتیں ہونے لگ گئی ہے، ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اگر یہ ایران کی طرف ہو جاتی ہے تو ایک اور ماحول بالکل ڈائیورٹ ہو جائے گا، ایک ٹاپک چینج ہو جائے گا، اور obviously ایک دنیا کی پرائرٹیز ڈفرنٹ طرف چل جائیں گی انفارچونیٹلی.